اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج اس موقع پر اس ویدر میں تمام وکلاء صرف اور صرف آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خطاب سننے کے لیے اس جگہ پہ موجود ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جناب آنریبل جج، لوگوں کی آپ سے، وکلاء کی آپ سے محبت کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی۔ اور اس وقت میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں، it was great honor for me to invite the Honorable Justice Qazi Faiz Issa, because you are the hope of Pakistan, indeed you are the future of Pakistan۔ میں تمام ہال سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطاب میں بالکل رکاوٹ نہ بنتے ہوئے میں آپ کو سر خطاب کی دعوت دیتا ہوں، اور تمام ہال جو کہ پہلے ہی سر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کائنڈلی آئیں اور اس معزز ایوان سے خطاب کریں۔ آنریبل مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ اتاروں یا نہ اتاروں؟ پھر آپ ان سب سے ریکویسٹ کریں کہ یہاں سے دور ہوں، کیونکہ مجھے گھر واپس بھی جانا ہے۔ ہاں، انچی ٹیپ میری جیب میں ہے، اور مجھے حکم ملا تھا کہ 6 فٹ سے زیادہ نزدیک کوئی ہو تو ماسک آپ نہیں اتارو گے۔ تو میں آج بہت ساری غلط باتیں بھی کی گئیں کہ میں بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، بہت بہت شکریہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور دوسرے صدور جو یہاں موجود ہیں، اور سیکرٹری صاحب کا، اور تمام ممبران کا، مینیجنگ کمیٹی کے، اور سب سے زیادہ آپ سب کا شکریہ۔ کہا گیا کہ میں بہادر ہوں، یہ کسی اور نے بھی ایک دفعہ مجھے کہا تھا، تو میں نے کہا جج کو بہادر نہیں، جج کو سب سے بڑا ڈرپوک ہونا چاہیے، اس کا ڈر ہو۔ اور اس کے بعد آئین کا، جب آپ کے سامنے کیس آئے تو بہادر تو وہ جج ہوگا، حق ان کا بنتا ہے مگر فیصلہ ان کے فیور میں ہو جائے۔ ڈرپوک جج وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ڈر ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور یہ ہدایت مجھے دیں کہ آئین اور قانون کے مطابق میں فیصلے کر سکوں۔ دوسری جو غلط بات کہی گئی آج کہ میں ہوپ ہوں اور میں فیوچر ہوں پاکستان کا، نہیں، آپ لوگ ہیں۔ ہم بیٹھ کر کے 2-4 کیسز فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی 20 لگتے ہیں، کبھی 15 لگتے ہیں، تو اصل کام تو آپ کرتے ہیں، اور اس لیے قوم کی نظریں آپ پہ ہیں مجھ سے زیادہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ ہم پہ بھی چیک رکھتے ہیں، تو آپ 2 کام کرتے ہیں۔ یہ موضوع جو مجھے دیا گیا تھا انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اتنا مشکل موضوع تھا، مجھے لگا کہ میں ایگزام کا پیپر آج کرنے آ رہا ہوں۔ Uplifting present judicial system to the expectations of civil society
especially the litigants. اب اس کا جو میں نے اردو میں ترجمہ جو میں نے سمجھا اردو میں ہو سکتا ہے اس کا بہتر ترجمہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امنگوں اور بالخصوص سائلین کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے موجودہ عدالتی نظام کی اصلاح کی ضرورت. صدر صاحب یہ صحیح ترجمہ ہے؟ آپ کے تجویز کردہ موضوع اور اس میں پیش نظر مقصد سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، مگر بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ آپ سب قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، نوجوان برسوں سے اور میری طرح کے معمر لوگ دہائیوں سے. ہماری زندگیاں صبح سے شام تک اور اکثر راتیں بھی ایک ہی مشغلے میں گزرتی ہیں، تو یقیناً ہم اپنے پیشے پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور اکثر نہیں تو پھر کبھی کبھی دل میں ارمان جنم لیتے ہیں، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا. 1982 میں نے بار اطلاع کی سند حاصل کی تو قانون کے شعبے سے میری وابستگی کے 40 سال ہو چلے ہیں، اور اگر میں ان میں قانون کی تعلیم کے 4 سال بھی شامل کروں تو 44 سال بنتے ہیں. اس طویل عرصے میں میں نے جو پڑھا، سیکھا، سمجھا اور پھر ہوتے دیکھا، ان سے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ضلعی عدالتیں فوجداری اور دیوانی مقدمات سنتی ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ یہ سب مقدمات اور مزید ٹیکس، الیکشن اور آئینی مقدمات بھی. آغاز ضلعی عدالتوں سے کرتے ہیں کیونکہ ملک کے اکثر مقدمات وہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بنیادی طور پر 2 شکایتیں ہیں. ایک یہ کہ فیصلے برسوں بعد ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فیصلے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. مقدمہ بازی کی ایک بڑی وجہ قانون سے ناواقفیت ہے. اگر ایک شہری پاکستان اور صوبوں کے قوانین معلوم کرنا چاہے تو اسے یہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ملتے. یہ سلسلہ ختم ہو ایک وقت تھا کہ پاکستان کوڈ، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ اس کتابچے کی شکل ہی نہیں دیکھی ہو، کوڈ میں ہر برس کے وفاقی قوانین شائع کیے جاتے تھے اور پھر 5 سالہ اور 10 سالہ پاکستان کوڈ میں اکٹھا کیے جاتے تھے. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. گیزٹ آف پاکستان تو اب بھی شائع ہوتے ہیں، مگر ان میں سے قانون کو الگ کرنے اور موضوعات میں مرتب کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. یہی نظام صوبائی سطح پر بھی نافذ تھا، مگر اب نظر نہیں آتا. عدالت عظمیٰ نے اس غفلت کی نشاندہی کی تھی، تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا اور وفاق اور صوبوں نے قوانین اب مندرجہ ذیل ویب سائٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ میں تحریری اپنی تقریر آپ کے لیے پیش کر دوں گا. میں نے کچھ فوٹو کاپیز بنائی ہیں اور الیکٹرانکلی میں صدر صاحب کو بھیج دوں گا، تو وہ آگے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. تو یہ 5 ویب سائٹس ہیں: پاکستان کوڈ، پنجاب کوڈ، بلوچستان کوڈ، کے پی کوڈ اور سندھ لاز کے نام سے. تاہم اس کام میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ قوانین میں جو ترامیم آتی ہیں اب تک قوانین میں ان کا اندراج نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات آپ کو پرانا قانون سامنے رکھنا پڑتا ہے اور پھر ہر سال کی ترامیم کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر خود یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ قانون کی موجودہ صورت کیا ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جیسے پہلے سالانہ، 5 سالہ اور 10 سالانہ پاکستان کوڈ کتابی صورت میں شائع ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا.
جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ نے سمجھنے کے لیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی قانون کا مستند متن ہے۔ ایک اور کوتاہی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انگریزی زبان میں تو پھر کبھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اردو میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے قوانین پاکستان میں بنتے ہیں وہ انگریزی زبان میں بنتے ہیں۔ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسی وقت چاہے وفاقی پارلیمان ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی وہی قانون کیوں نہیں شائع ہو سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی آپ لوگ خیال میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب قانون انگریزی میں اور ان کے ترجمے ملے نہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب آپ سب وکیل ہیں، آپ پی ایل ڈی، پی ایل جے، دوسرے سبسکرپشن لیتے ہیں۔ جب میں کوڈ کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکاری کوڈ، وہ اس میں اگر غلطیاں بھی ہوں وہ کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اصلی گزٹ آف پاکستان ہوتا ہے، مگر گزٹ آف پاکستان تو بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ نجی ادارے سارے بند ہو جائیں اور کوئی کتاب شائع نہ کریں، تو یہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کوڈ یا سندھ کوڈ، بلوچستان کوڈ، خیبر پختونخوا کوڈ، یہ سارے الگ الگ بنائیں تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے، ایک جگہ ہو قانون کہاں ہے۔ اب تو قانون یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے۔ جب میں نے خود میں وکیل تھا تو میرا سب سے زیادہ وقت صحیح قانون ڈھونڈنے میں لگتا تھا۔ اگر کچھ قانون ہیں تو سیدھے سادے، کچھ ہیں ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ ہر کب بدلا جا رہا ہے۔ آپ نے 69 کا اگر اٹھا لیا کسٹمز ایکٹ، پھر اس میں کتنی ترامیم ہوئی ہر سال، تو وہ بہت مشکل کام تھا، اور مشکل نہیں مگر ایک بہت اس میں وقت لگتا تھا۔ تو اگر یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ کوڈز کا کہ آپ فوراً اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا تھا، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس سے بہت وقت بچتا ہے۔ جہاں تک مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کی بات ہے تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی جو میں نے سیکھا اور جو میں نے نافذ کیا اس سے ہی میں اسے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میں نے تاخیر کا سبب بننے والے مختلف امور کی روک تھام کی خاطر مقدمے کے آغاز کے وقت کے لیے ایک چیک لسٹ بنوائی تھی، جو انسٹیٹیوشن برانچ میں بنوائی تھی، جس میں ایسے امور متعین کیے گئے تھے جن پر عمل کر کے بعد کی تاخیر سے بچا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ مقدمے کے فریقوں کے قانونی ورثاء کی فہرست شامل کی گئی ہے یا نہیں۔ یہ سول پروسیجر کوڈ میں اور اس کا ذکر ہے، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی فریق کے مقدمہ کے فوت ہونے کی صورت میں اس وجہ سے مقدمے کی کارروائی رک جاتی ہے، یا یہ کہ مکمل پتہ دیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ادھورا پتہ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے سروس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے کہ اگر اٹارنی کے ذریعے درخواست جمع کرائی جا رہی ہے تو اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے یا نہیں۔ اسی طرح مقدمہ دائر کرنے والے کی شناخت یقینی بنانے کے لیے بائیو میٹرکس تصدیق کو ضروری قرار دیا۔ جواب دعویٰ کے لیے بھی اسی طرح کی ضروری فہرست بنائی گئی۔ اس کے علاوہ ہدایت جاری کی کہ اگر ضلعی عدالتوں میں مقدمہ شہادت کے مرحلے پر ہے تو اس پر ہائی کورٹ کے مقدمے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اور اگر اس مرحلے پر وکیل ضلعی عدالت میں مصروف ہے تو ہائی کورٹ اس کا انتظار کرے گی یا سماعت ملتوی کرے گی۔ تو یہ، اور یقیناً آپ اس کی وجہ سمجھ گئے، کیونکہ وکیل تو روزانہ کورٹ آتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے جو گواہان آتے ہیں،
وہ روزانہ یا تو وہ تنگ آ کے چھوڑ دیں گے آنا، تو وہ متاثر ہوگا آپ کا کیس، پھر اس کو آپ سمن کروائیں یا اس کو وارنٹ ایشو کروائیں تو وہ پھر پتہ نہیں کیسی آ کے گواہی دے گا. تو ان کو سب سے زیادہ کہ وہ ان کو فارغ کریں جلدی سے جلدی. تو جب ایویڈنس کے سٹیج پہ مقدمہ لگا ہو تو ہائی کورٹ چل رہا ہے تو وہ ترجیح ادھر اس کو ملے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں کسی کا آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسری بات ہے کہ آدمی خود اپنا مقدمہ کر رہا ہو.